بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخت نصر بادشاہ کا عبرت انگیز واقعہ۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت صالح تھا۔ حضرت زکریا و یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسین و جمیل پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہادر حسن دیکھ کر فریفتہ اور دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی مگر دل میں اندیشہ کیا، بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اسی لیے بادشاہ سے کہا تم اس کا مہر ادا نہیں کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ دعا گو ہیں، ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے سوا کچھ مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ کر لاؤ۔ حکم کے مطابق جب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے، فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے ان کو گھیر لیا تو حضرت زکریا نے ایک درخت سے التجا کی مجھ کو اس وقت پناہ دے، اور درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے، وہ پھر بند ہو گیا لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج حیران ہوئی کہاں غائب ہو گئے؟ شیطان نے نشان دیا اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے کی ترغیب بتائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت آرے تک پہنچی تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سسکی بھری بحکم الہی نازل ہوا اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیروں سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ سے سر پر آرے چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریا نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریکی ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خون خوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ کا خون بند نہ ہوتا تھا اور خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزاروں آدمی قتل کر دیے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے 1000 آدمی قتل کر چکے ہو، اب کیا سارے جہان کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا خون بند ہو گیا۔ جامع دمشق حضرت کی بیٹی کی قبر ہے، بحوالہ حکایات اولیاء حاصل۔ غرض اس بیان سے یہ ہے کہ بجزا اللہ کسی سے استطاعت نہ چاہیں۔ جب ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اسی لیے واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔